شرک کی قباحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ شرک مت کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں الا اوتیت الاکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے کیا ہے سب سے بڑا گناہ؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، کوئی اس سے شریک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا۔ تو شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کہتے ہیں شرکت کو، ملانے کو، ساتھ کرنے کو۔ تو ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا شرک کو۔ اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو اس دن کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو مشرک جو ہے اگر شرک کرتا ہے انسان تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری آیت نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کریں گے تو اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے شرک کے تعلق سے، اور شرک یاد رکھیے توحید کا الٹ ہے، توحید کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے توحید کا۔ یہ جیسا دن کی ضد رات ہے اور جو ہے سفید کی ضد کالا ہے، اسی طرح جو ہے توحید کی ضد جو ہے شرک ہے۔ توحید ایک کرنا، شرک شریک کر دینا، حصہ دے دینا، بانٹ دینا، کمپنی جس کو کہتے ہیں، شرکت کہتے ہیں عربی زبان میں، ملا دینا اس کی ذات میں۔ تو بہرحال شرک یاد رکھیے یہ سب سے سنگین جرم ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ اس شرک میں ملوث ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے ہی بیان کر چکا اپنی کتاب میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود الا وهم مشرکون، سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وضاحت کر دی اللہ نے، وما یؤمن اکثریت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے اللہ فرما رہا ہے الا وهم مشرکون، لیکن اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو کہ ہمارا معاملہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ سوائے شرک کے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہ تو اللہ نے اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی ہے۔ اور شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے، اور جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیز کا کرنا بیکار ہو جاتا ہے۔ کسی نے دکان کھولی فائدے کے مقصد سے اور فائدہ نہ ہوا، دکان بیکار رہی، تو مقصد ختم ہوا، چیز بیکار ہوئی۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، مقصد ختم ہوا، اس کی پیدائش کا مقصد بیکار رہا، دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا، وہ بیکار رہا اس کا دنیا میں آنا۔ تو ہماری پیدائش کے مقصد کا الٹ ہے شرک، یاد رکھیے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ پیدائش کے مقصد کے خلاف کام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کی بعثت کے تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو ہے 36 نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم ہر بستی میں نبیوں کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کو حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت شیطان کی عبادت سے لوگوں کو روکتے۔ تو نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت اور لوگوں کو بلانا، شرک اس کے اپوزٹ شیطان کی عبادت، گو یہ مقصد سے نفی، مقصد کے الٹ کام ہوتا ہے۔ اور شرک کیا گناہ ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے جو رکھوں گا، سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 82 سے لے کر 88، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے 88 میں اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے 18 انبیاءوں کے نام لیے، ایک کے بعد ایک دیگر
18 انبیاءوں کے نام لیے. بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے, آیت کی تلاوت کر کے اپنے مقصد کو آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت آیت نمبر 82 سے 88 میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان سے شرک نہ کیا وہی اللہ کی طرف سے امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہے. مطلب جو لوگ توحید پر رہیں گے انہیں دنیا میں امن ہے, ہدایت یافتہ. آگے فرمایا وتلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم انک رب حکیم علیم, کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ رب فرماتا ہے یہی حجت تھی, یہی دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے عطا کی تھی, اور اللہ جس کے چاہے درجات کو جو ہے بلند فرماتا ہے, اور اللہ رب الحکیم اور جو حکمت والا اور علم والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا, اور اس کے بعد ہم نے ان کی اولاد میں اسحاق کو اور یعقوب کو ہدایت دی, اور فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل, اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت میں دی تھی, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور ان کی آل اولاد میں ہم نے ہدایت دی تھی, داؤد وسلیمان وایوب ویوسف, اور داؤد اور سلیمان, ایوب اور یوسف کو, وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین, اور یہ تمام کے تمام جو موسیٰ اور ہارون یہ تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے. اس کے بعد کیا نے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین, اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور تمام کے تمام صالحین میں نیکوکاروں میں سے تھے. پھر فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکل فضلنا علی العالمین, اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو, ان تمام کو ہم نے عالمین پر فضل دیا. آگے فرمایا ومن آبائہم, اور ان کے آبا و اجداد میں ہدایت دی, وذریتہم, ان کی اولاد میں ہدایت دی, واخوانہم, ان کے بھائیوں کے دی, اور فرمایا وجتبیناہم وہدیناہم, ان کو ہم نے چنا اور ان کو ہم نے ہدایت دی, الی صراط مستقیم, اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا. اور پھر آخری آیت میں 88 فرماتا ہے اللہ رب کذالک ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے, اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, من عبادی, اپنے بندوں میں, ولو اشرکوا, یہ اہم چیز ہے. اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے, 18 انبیاء جو گزرے ہیں جس میں برگزیدہ انبیاء میں سے جو ہے 4 گزر رہے ہیں, 5 انبیاء برگزیدہ ہے, اولوالعزم پیغمبر ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے 4 کا تذکرہ آ گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے انبیاءوں کے نام آئے ہیں. اور فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے, شریک کرتے, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عمل بھی ہم برباد کر دیتے. 18 انبیاءوں کے نام میرے اور آپ کے نام نہیں ہیں, یہ میرے اور آپ کی شخصیتیں نہیں, انبیاء علیہ السلام. کہا جا رہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو اے نبی ان کے اعمال کو برباد کر دیتا میں, جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یہ تو ان انبیاؤں کے تعلق سے تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئیے قرآن کیا فرماتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے رسول سے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں, بڑی سخت آیت, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی یہی وحی کی تھی, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر تو بھی اے نبی شرک کرے تو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ, ہم تیرے عمل کو برباد کر دیں گے, وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دیں گے. رسول اللہ سے خطاب ہے وَإِنْ أَشْرَكْتَ, اگر تو نے بھی شرک کیا ہے, نبی پچھلی امتوں کو بیان کر چکے ہیں, اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ, تیرے عمل بھی برباد کر دیں گے, اور خاسرین اور آخرت خسارہ صرف جہنم میں یاد رکھی. سورہ عصر کی تفسیر سب جانتے ہیں, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, یہاں خسر سے مراد جہنم ہے. تو اے نبی آپ بھی خسارے میں ہوں گے اگر شرک کرو میرے ساتھ تو, یا شرک پہ اگر آپ کا خاتمہ ہو جائے تو شرک یاد رکھے اگر کسی نے کیا ہو تو وہ رب سے توبہ کرے. اگر اس پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا. اس پر مر گیا, جیتے جی اگر یاد آ جائے توبہ کر لیا دل میں, انشاءاللہ بچ جائیں گا, لیکن اگر شرک پر موت آ گئی تو یاد رکھیے وہ تو برباد ہو گیا. شرک کے بھی کئی اقسام علماء دیتے ہیں. بہرحال مختصر سے ان اقسام کو رکھ کر چند وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں شرک